السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ زخرف۔ اللہ نے تمہارے رہنے سہنے کے لیے زمین میں زبردست انتظامات کیے ہیں اور انہی انتظامات میں آنے والی زندگی کی نشانیاں بھی رکھ دی ہیں۔ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس کی حمد و تسبیح کرو۔ یہ بات کبھی نہ بھولو کہ تمہیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ نے دنیا میں دولت کی تقسیم اس حکمت سے کی ہے کہ زندگی کا کاروبار چلتا رہے۔ اس تقسیم سے کسی دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ تقسیم تمہارے رب نے خود کی ہے اور بس چند روزہ زندگی کے لیے کی ہے۔ اصل چیز تو تمہارے رب کی رحمت ہے جو دنیا کے سارے خزانوں سے بہتر ہے۔ اگر آخرت میں اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اگر اللہ کی یاد سے غافل ہوئے تو تم پر شیطان مسلط ہو جائیں گے۔ وہ تمہیں صحیح راستے سے بھٹکا دیں گے اور تم زندگی بھر اسی دھوکے میں رہو گے کہ تم صحیح راستے پر چل رہے ہو۔ شیطان کو دوست نہ بناؤ، اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے، اس کی دوستی پر پچھتاؤ گے۔ مخالفت کا طوفان کتنا ہی شدید ہو، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ یقین رکھو کہ تم سیدھے راستے پر ہو۔ اس کتاب سے خود بھی نصیحت حاصل کرو اور لوگوں کو بھی نصیحت کرتے رہو۔ یہ بھی نہ بھولو کہ اللہ کے یہاں اس کے بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا۔ برے کاموں سے نفرت کرو۔ جو قومیں برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، شیطان کے لیے انہیں بیوقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون کی قوم برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فرعون نے انہیں آسانی سے بیوقوف بنا لیا اور وہ سب فرعون کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جو لوگ غفلت کا شکار ہیں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایسی جنت کا وارث بننا ہو تو اچھے کام کرو جن سے تمہارا رب خوش ہو جائے۔